اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم نے اپنے بارے میں بہت ساری باتیں کہی ہیں اور مختلف آیات میں متعدد صورتوں میں آپ کو قرآن کا ڈسکرپشن بیان اپنے بارے میں ملتا ہے۔ مثلا کہیں قرآن نے یہ کہا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، یا کتاب متشابہ مثانی لتقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم اپنے بارے میں بہت ساری باتیں، لیکن ایک جامع بات وہ ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا اور جس کی تلاوت میں نے کی کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے یہ بڑی مبارک کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ لیدبروا آیاتہ، کیوں نازل کی ہے؟ تاکہ ان کی آیات میں تدبر کیا جائے، لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں۔ ولیتذکر اولو الالباب، اور اہل عقل، اہل دانش، اہل بینش اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کریم کی دو سطحیں ہیں عام طریقے سے، ایک سطح تو ہدایت کی ہے اور ایک سطح اس میں علم و دانش کی ہے۔ ہدایت کی سطح جو ہے وہ عام رکھی گئی ہے، ہر خاص و عام کے لیے، اس لیے کہ کتاب قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو ہدایت نامے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ ایچ پیچ نہ ہو، کوئی فلسفیانہ مسئلہ نہ ہو، جو ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے آسانی سے، یعنی اردو زبان میں کہیں تو موٹی موٹی باتیں ہوں اس میں۔ ہدایت اسی کو کہتے ہیں، آسانی اسی میں ہوتی ہے۔ مثلا قرآن کریم نے کہا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بہت صاف بات ہے توحید کی کہ خدا ایک ہے، اپنی ذات میں بھی، صفات میں بھی، حقوق و اختیارات میں بھی، بے نیاز بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ایک چھوٹی سی سورہ اخلاص میں پورا توحید کا جو نظام ہے وہ سمجھا دیا، ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اس سے۔ یا اسی طریقے سے رسالت کے سلسلے میں کہا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے، اپنا میسج، اپنا پیغام اسی طرح دیا ہے جس طرح ہم نے اس سے پہلے کے لوگوں کو دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک سلسلہ رسالت ہے جس کی طرف قرآن کریم نے، اسی آخرت کے سلسلے میں قرآن کریم نے یہ کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، جو کچھ تم کر رہے ہو تو یہ دیکھ کے کرنا کہ کل کے لیے کیا تم بھیج رہے ہو۔ تو جو بنیادی عقائد ہیں اسلام کے، جو بنیادی تصورات ہیں دین کے، ان کے بارے میں قرآن کریم نے واضح لفظوں میں بتا دیا، اس میں کوئی ایک پیش نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت کا ہر طبقہ ان بنیادی اصولوں پر، بنیادی عقائد کے اوپر قائم ہے، شروع سے لے کر کے آج تک، کہ باتیں بہت واضح ہیں، باتیں بہت کلیدی ہیں۔ یہ جو بنیادی عقائد، اسی طرح بنیادی کام کا مسئلہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم الحج اشہر معلومات۔ تو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سب بنیادی مسئلے جو ہیں وہ متعین ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ واضح لفظوں میں، لیکن قرآن صرف اتنا نہیں ہے، قرآن کے اندر تحذاریاں ہیں اور معنی کا ایک نہ ختم ہونے والا، نہ پیدا کے نار ایک سمندر ہے، جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لا تنقضی عجائبہ۔ بظاہر تو ایک نعرہ ہے، ایک سلوگن ہے، ایک دعویٰ ہے، لیکن قرآن کریم کی جو 1400 سال کی تفسیریں ہیں، مختلف انداز سے کی گئی،
مختلف زمانوں میں کی گئی، وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے بلکہ ایک عنوان ہے جس کی تشریح 14 صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی کچھ آیات تو وہ ہیں جو محکم ہیں، بالکل دو اور دو چار کی طرح واضح ہیں، خواہ وہ عقائد پہ مبنی ہوں یا احکام پہ مبنی ہوں یا اخلاقیات پہ مبنی ہوں یا مناکحات پہ مبنی ہوں یا معاملات پہ مبنی ہوں، جو زندگی کی ایسنشیل بنیادی لازمی ہدایت کی ضروریات ہیں، ان کے سلسلے میں قرآن بہت واضح ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن کریم ہے، جگہ جگہ مسائل بیان ہوئے، کہیں ارضیات کے مسائل ہیں، کہیں موسمیات کے مسائل ہیں، کہیں سماوات کے مسائل ہیں، کہیں انسانی نفسیات کے مسائل ہیں، کہیں انسانی عمرانیات کے مسائل ہیں، کہیں باہمی تعلقات کے مسائل ہیں، کہیں نظام کائنات کے مسائل ہیں، اور کہیں خود انسانی تمدن کے ڈیولپمنٹ اور ارتقاء کے مسائل ہیں، کہیں قوموں کی عروج زوال کی کہانی ہے، اور کہیں مابعد طبیعت کے مسائل ہیں جو مثالوں کے ذریعے سمجھائے گئے۔ تو ان میں تہداریاں پائی جاتی ہیں، یہ ذو معانی ہوتے ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے آدمی کی اپنی استعداد کام کرتی ہے، جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں سے آپ کی گفتگو ہماری آپ کی شروع ہوتی ہے۔ آپ کا اپنا استعداد، اپنا علم کا مبلغ علم جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کی اپنی سمجھ یہ کام کرتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہر انسان کی شعوری سطح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹے بچے کو آپ سیکس کے مسائل سمجھائیں تو نہیں سمجھ پائے گا، وہ شعوری سطح اس کی وہ نہیں ہے، ابھی وہ منزل نہیں آئی، ٹھیک ہے نا؟ ایک بالغ آدمی ہی سیکس کے مسائل کو سمجھ سکتا ہے زیادہ بہتر طریقے سے۔ تو ہر انسان کی ایک شعوری سطح ہوتی ہے، ایک تو انفرادی شعوری سطح ہوتی ہے، لیول آف سینس ہوتا ہے، اور ایک اجتماعی شعوری سطح ہوتی ہے۔ اجتماعی شعوری سطح اس کے سراؤنڈنگ سے پیدا ہوتی ہے، اس کے ماحول سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ماحول میں اگر علم ہے، اس کے ماحول میں تجارت ہے، اس کے ماحول میں کاروبار ہے، اس کے ماحول میں علم ہے، اس کے ماحول میں اگر اسکول ہیں، اس کے ماحول میں کالجز ہیں، اس کے ماحول میں تجربات ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر کے انسان کے ایک ذہن کو بناتی ہیں۔ تو اب انسان کی فہم اور انسان کے فہم کی سطح جس طرح بلند ہوتی ہے، انسان آیات الہی کو بھی اسی طرح سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے زمانے میں قرآن اور سائنس پہ بہت سی کتابیں لکھی گئیں اور سیمینار بہت ہوتے ہیں، لیکن آیات تو وہی ہیں نا 1400 سال سے۔ فہم آدمی کا ویری کرتا ہے، مختلف ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے اپنی علمی سطح کے مطابق اس کو سمجھتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کریم نے یہ کہا کہ وَجَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اب انعامات تم پر کیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے زمین کو اس نے قرار بنایا، وَجَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، زمین کو ساکن بنایا۔ تو جس زمانے کے اندر یہ فلسفہ تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج گردش کرتا ہے، تو لوگوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ زمین ساکن ہے نا؟ کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا کہ زمین ساکن نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ جعل الارض قرارا، آیت ایک ہے۔ اب جب سائنس نے تجربہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے سیارے ہیں وہ سورج کے گرد گردش کرتے ہیں، جس میں ہماری یہ زمین بھی شامل ہے، زمین بھی گردش کرتی ہے۔ تو اب لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ جو نظریہ اختیار کیا گیا کہ زمین ساکن ہے وہ غلط ہے، اور زمین ساکن نہیں، متحرک ہے۔ اب علماء میں بحث ہوئی۔ مجھے یاد ہے کہ بہت پہلے مفتی اعظم تھے سعودی عرب کے، عبدالعزیز، انہوں نے
یہ فتویٰ دے دیا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ زمین ساکن ہے وہ کفر کرتا ہے. ان کی کتاب میں نے پڑھی تھی ایک زمانے میں. لیکن یہ رائے قرآن کی نہیں ہے. قرآن کی آیت ایک ہے، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ زمین ساکن ہے، آج کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ زمین ساکن نہیں ہے. اب اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ قرار کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ساکن ہے. جیسے یہ ٹیبل ہے، یہ ٹیبل ساکن ہے، یہ متحرک نہیں ہے، نہ ادھر جا رہی ہے نہ ادھر آ رہی ہے، نہ ادھر جا رہی ہے نہ ادھر جا رہی ہے، ساکن ہے اپنی جگہ پر. ایک مطلب تو قرار کا یہ ہے. عربی زبان میں آپ یہ دیکھیں گے تو دوسرا مطلب اس کا یہ ہوگا قرارہ کا ما یستقر بہ الشیء، کوئی ایسی چیز جس پہ کوئی چیز آ کر کے ٹھہر جائے. جیسے یہ چھت ہے، اس پر آ کر کے ہم لوگ بیٹھ گئے، ہے نا. تو یہ مطلب بھی ہے. اب ذرا سا غور کیجئے کہ قرآن کریم زمین ساکن ہے یا متحرک ہے، اس سے کیا لینا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ اس سے ہدایت کا کیا تعلق؟ قرآن تو اپنے انعامات گنا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو یہ مفہوم زیادہ قرآن کے مزاج سے ملتا ہوا ہے کہ ما یستقر بہ الشیء، کہ اللہ کے انعامات میں سے یہ ہے کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو شعوری سطح انسان کی بدلی تو قرآن کے فہم میں ویریشن آ گیا. یہ گنجائش باقی رہتی ہے ہر زمانے میں. تو قرآن کریم کی دو سطحیں ہیں. ایک سطح تو وہ ہے کہ جو عمومی ہدایت کے لیے ہے، ہدی للناس جس کو قرآن کریم نے کہا ہے. اور دوسری سطح قرآن کریم کی وہ ہے جو علم و عقل کی تربیت کے لیے ہے، جو علمی سطح پہ ہے. مثلا قرآن کریم نے یہ کہا کہ من الجبال جدد بیض وحمر وغراب وسود ومن الناس والدواب مختلف الوانہ کذلک انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کا ذکر کیا اور کہا کہ پہاڑ کچھ کالے ہوتے ہیں، کچھ سفید ہوتے ہیں، کچھ چتکبرے قسم کے ہوتے ہیں، کچھ سرخ ہوتے ہیں، کچھ دھاری دار ہوتے ہیں. اسی طرح انسانوں کی نسلیں ہوتی ہیں، اسی طرح حیوانات کی نسلیں ہوتی ہیں. اللہ کے بندوں میں اللہ کی خشیت ان کو حاصل ہوتی ہے جو علماء ہیں، جانتے ہیں. اب اس جگہ علماء کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا وہ اس معنی میں نہیں استعمال کیا جس میں ہم آپ استعمال کرتے ہیں. ہم آپ عالم اس کو کہتے ہیں کہ جو دین کا علم رکھتا ہے اور معروف معنی میں جو کسی مدرسے کا فارغ ہے، یا کوئی مولوی صاحب ہیں، یا کوئی مولانا صاحب ہیں، یا ابو کی اصطلاح میں کوئی اسلامیات کے ڈاکٹر صاحب ہیں. لیکن قرآن نے یہاں جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ارضیات کا ذکر ہے، جبال کا ذکر ہے، پہاڑوں کا ذکر ہے، حیوانیات کا ذکر ہے، عمرانیات کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے نباتات کا ذکر ہے. کہا کہ اب وہ اللہ کے بندوں میں وہ لوگ اللہ سے خشیت حاصل ہے جن کو ان چیزوں کی معرفت حاصل ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کا مطلب یہ ہے کہ جن کو معرفت حاصل ہے نا. بات کیا ہے وہ میں آپ کو نقطہ سمجھاتا ہوں، یہ آپ سے ریلیٹڈ ہے بالکل. اللہ تعالیٰ کوئی مری چیز نہیں ہے، یعنی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ چھو سکیں، چکھ سکیں، دیکھ سکیں، پکڑ سکیں، ہے نا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. نگاہیں اس تک نہیں پہنچتی، ہے نا. لیکن اس کی نگاہ میں پوری کائنات ہے، وہ پوری تخلیق ہے جو اس نے پیدا کیا. الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. مخلوق اس کی نگاہوں میں ہے لیکن مخلوق کی نگاہوں میں خالق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غیر مری ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بیان کرتا ہے. لیکن اللہ اپنی معرفت کا دعویٰ بھی کرتا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم اللہ کو پہچانو. تو اللہ کو کس طریقے سے پہچانے؟ اللہ نے اپنی آیات اس کائنات میں بکھیر دی، اپنی نشانیاں. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَمِنْ آیَاتِهِ
پورے جو 20ویں پارے میں سورہ النمل میں آپ یہ دیکھیں کہ ومن آیاتی ہی کہ یہ پوری جو بحث آتی ہے سورہ النمل میں، ان کی آیات میں سے ہے کہ اس نے پانی برسایا، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ فلک بنائے، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمین میں نہریں جاری کر دیں، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے جوڑے بنا دی. یہ ساری نشانیاں ہیں. کہا لقومی یعقلون، لقومی یتفکرون، لقومی یذکرون، لقومی یؤمنون، ہم نے ان لوگوں کے لیے بنائے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مطالعے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک مشاہدہ ہوتا ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے. ہم برہنہ آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ برہنہ آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ علم، یہ مشاہدہ ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قرائن سے نتائج نکالے جاتے ہیں، آثار سے مؤثر تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ بالکل اسی طریقے کا مطالعہ ہے کہ آثار کو دیکھو اور مؤثر تک پہنچنے کی کوشش کرو. پانی کو دیکھو اور برودت پر ایمان لاؤ، آگ میں ہاتھ ڈالو اور حرارت پہ ایمان لاؤ، پھولوں کو دیکھو اور لطافت پر ایمان لاؤ. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری تخلیق کا مطالعہ. تو قرآن کریم کا ایک مطالعہ تو وہ ہے جو آیات کا مطالعہ ہے، ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھو ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. لیکن ایک دوسرا مطالعہ قرآن کریم کا ہے جو قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. آیات لقوم یعقلون، اس کے لیے نشانیاں ہیں. تو فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، کہ ایک طبقہ تو ایسا ہونا چاہیے اہل علم کا، اہل عقل کا، اہل نحا کا، اہل بصیرت کا، اہل دانش کا، جو قرآن کی آیات پہ غور کرے. 1400 سالوں سے جو تفسیریں لکھی گئیں وہ تفسیریں دراصل اسی کی نمائندگی کرتی ہیں کہ کلام اللہ میں جو سارے علوم پھیلے ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. تو مطالعہ قرآن کا ایک منہاج یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ حضرات چونکہ تحقیق و تصنیف سے تعلق رکھتے ہیں تو قرآن کریم کا ایک بڑا مطالعہ اس نحو سے ہوتا ہے کہ آثار کے ذریعے مؤثر تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب یہ نقطہ واضح ہوا تو اگلی بات ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے جو استفادہ ہم کرتے ہیں اور جو ہمارے علماء نے کیا ہے وہ ایک انسانی ذہن ہے کہ انسانی ذہن خدائی کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. انگریزی میں ایک محاورہ کہتے ہیں وی کین ناٹ کمپریہینڈ دی گریٹنس آف ہز نالج. ایک انسان کی حیثیت سے، بحیثیت ہیومن بینگ، ہم اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا، علم کی گہرائی کا، علم کی بلندی کا احاطہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر آپ لوگوں نے منطق پڑھی ہے اور فلسفہ کچھ پڑھا ہو تو ایک اصول آتا ہے منطق میں کہ ایک متناہی شے لامتناہی کا احاطہ نہیں کر سکتی. ایک محدود ذہن لامحدود شے کا احاطہ نہیں کر سکتا. ہمارے برین کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہے. ہماری جو میموری ہے بہت کم ہے، اتنی بھی نہیں ہے جتنی آج اتنے چپس کی ہے جو آپ کے موبائل میں ہے. ہم پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا احاطہ نہیں کر سکتے، البتہ اس کو اپنے محدود ذہن کے مطابق، صلاحیتوں کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں خطا کا بھی احتمال ہو سکتا ہے اور اس میں حقیقت تک پہنچنے کا بھی امکان ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجتہد یخطی و یصیب فإن أصاب فلہ اجران فإن أخطأ فلہ اجر واحد. کہ مجتہد جو ہوتا ہے، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، چیزوں کی دریافت میں آگے بڑھتا ہے، وہ انسان ہے. الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، لیکن علم کا راستہ اس سے جاری رہنا چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے یہ سوچ کر کہ ہم سے غلطی ہوگی. نہیں، اگر آپ نے غلطی کی تب بھی نیک نیتی سے غلطی ہوئی
اس پر بھی ایک اجر ہے، اور اگر صحیح راستے تک پہنچ گئے تو دوہرا اجر ہے۔ تو علم کا یہ سفر جاری رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام سے لے کر کے قرآن کریم کو آج تک سمجھنے کی جو کوششیں ہوئیں، ان میں ایک تو وہ طریقہ تفسیر ہے جس کو آپ تفسیر بالماثور کہتے ہیں، ما اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اصحابہ وعن اتباعہ، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جو صحابہ کرام سے مروی ہے، اور جو ان کے متبعین سے مروی ہے۔ تو ایک منہج وہ ہے جس کو ہم تفسیر بالماثور کہتے ہیں، لیکن یہ تفسیر بالماثور ان مسائل میں ہے کہ جو مسائل وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئے۔ اب تفسیروں کی کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو تفسیروں میں عام طریقے سے ایک بڑا حصہ ان روایات کا شامل ہو گیا ہے جو ساقط الاعتبار ہے نا۔ مثلاً آپ ایک زمانے میں تفسیر کشاف بہت متبادل تفسیر رہی ہے اور بہت پڑھی جاتی رہی ہے، اور بلاغت کے لحاظ سے اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے، بہت عمدہ تفسیر ہے۔ لیکن ہر سورے کے ابتداء میں وہ جو روایتیں بیان کرتے ہیں ان کو بہت ٹھہر کے ذرا پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ان میں بہت سی روایتیں وہ ہیں کہ جن کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ یا ابن مردویہ کی تفسیر ہے، یا سالوی کی ہے، یا اسی طریقے سے قرطبی کی بھی ہے۔ تو بہت ساری جو تفسیریں ہمارے ہاں رائج ہیں، یا اسی طریقے سے تفسیر تبری ہے، ان ساری تفسیروں میں جو روایات آتی ہیں ان سب کو حدیث رسول کہہ کے ہم قبول نہیں کر سکتے، اور ان سب کو ہم تفسیر بالماثور کے خانے میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ بنیادی بات ہے جو آپ لوگوں کو سمجھنے کی ہے۔ اسی لیے تفسیر کے باب میں وہی تفسیر، وہی احادیث جو معتبر ہیں، جو صحیح ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہیں، وہی تفسیر کا ماخذ بنتی ہے۔ دوسرا طبقہ تھا اقوال صحابہ کا۔ اقوال صحابہ اگر ہم آہنگ ہیں، تفسیر کا ماخذ ہے، لیکن اگر ان میں اختلاف ہے کسی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ مجتہد سے ہوا۔ اب اس میں دو رائوں کی گنجائش ہے۔ میں نے کسی موقع پہ آپ سے کہا تھا کہ یہ مسئلہ آیا حجاب کا، سورہ احزاب کی آیت اور سورہ نور کی آیت، دو آیتیں ہیں جو مسئلہ حجاب کو ڈسکس کرتی ہیں۔ اب دو مفسرین ہیں اور نامور مفسرین ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک نے کہا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ قرآن میں چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ اب ڈال لیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ چہرہ بھی کمپلسری ہے، پردے میں شامل ہے۔ دوسرے نے دوسری آیت سے لی الا ما ظہر منہا میں، چہرہ اور ہتھیلی جو ہے وہ خارج ہے، تو انہوں نے یہ کہ چہرہ اور ہتھیلی کھلی، تو حجاب کا مطلب جسم کا ڈھکنا ہے، چہرہ ہتھیلی کھلی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دو رائیں صحابہ کرام میں آئیں۔ اب ایک محقق کی حیثیت سے آپ کا نقطہ نظر یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی ایک رائے پہ اصرار کریں، ہے نا؟ دو جلیل القدر صحابی ہیں، دونوں مفسر ہیں، آپ یہ اس پہ اصرار نہیں کر سکتے کہ صاحب چہرہ کھلا ہی رہے گا اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے ہے۔ نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نہیں چہرہ ڈھکنا ہی لازم ہے اور واجب ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں۔ تو اگر ایک گنجائش عہد صحابہ میں موجود ہے تو وہ گنجائش آج بھی موجود رہے گی، وہ گنجائش ختم نہیں کی جا سکتی۔ بات کلیئر ہے نا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فقہ اکیڈمی کا اجلاس تھا
آپ میں سے کچھ لوگ مجھ سے المہد العالی سے بھی حفظہ کر کے آئے ہیں، تو وہاں مسئلہ یہ آیا کہ اہل کتاب کی جو خواتین سے نکاح کی اجازت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، آج یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اب یہ لوگ کفر کرتے ہیں، ہے نا، حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، حضرت مریم کو خدا مانتے ہیں، ان کے بت بناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ لوگوں کی اکثر رائے، اور آج بھی ہمارے علماء یہ بات کہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں۔ میں نے ان کے سامنے اپنا ایک معروضہ رکھا کہ جس وقت یہ اجازت دی گئی تھی اس وقت بھی ان کا عقیدہ یہی تھا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ قرآن نے ان کے کفریہ عقائد و کلمات، نظریات اور اعمال کے باوجود یہ اجازت دی تھی۔ ہدایت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، انسانوں کی مرضی سے نہیں ہے۔ جو گنجائش باقی رکھی گئی ہم کو اختیار نہیں کہ مجھ سے ختم کریں، ہم اس عقیدے کو تسلیم کر نہیں سکتے۔ لوگوں نے اس بات میں وزن محسوس کی، تو جو گنجائشیں باقی ہیں عہد رسول میں، عہد صحابہ میں، آپ یہ کہہ کر کہ فتنے کا دور ہے آپ اس کو ختم کر دیں، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین وفی الرقاب، یہ آیت نمبر 60 ہے، 60 سورہ توبہ کی، جس میں زکوٰۃ کے مستحقین کی وضاحت کی گئی، اس میں مؤلفۃ قلوب ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک مستقل طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مؤلفۃ قلوب کی مد ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں اس کو ختم کر دیا۔ اب معاملہ کیا ہے کہ قرآن کریم ناطق ہے کہ مؤلفۃ قلوب ایک مد ہے زکوٰۃ کی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول کے بعد، حضرت ابوبکر کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ختم کر دیا، گویا قرآن کی آیت کو منسوخ کر دیا۔ اس عقیدے کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اتنا کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کی ضرورت ہمارے زمانے میں نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ آ سکتا ہے جب اس کی ضرورت لوٹ آئے۔ جس زمانے میں ضرورت نہیں ہو اس کے نہیں استعمال کیا جائے گا۔ ہم لوگ ہندوستان کے جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ضرورت اسی مت کی۔ یہ چاروں طرف آپ کے حالات ہیں جس میں آپ گھرے ہوئے ہیں، آپ ذرا سا غور کیجئے۔ اگر آپ زکوٰۃ کے پیسے سے کسی غیر مسلم کی مدد کر دیتے ہیں تو معاشرے میں وہ آپ کا پھر احسان مند رہتا ہے، وہ آپ کی بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، آپ سے ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے اس کو، ہے نا۔ تو مؤلفۃ قلوب کی مد باقی رہنی چاہیے۔ اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جن میں قرآن کریم جہاں ناطق ہو وہاں پھر انسانی ذہن کے کو امام ہم نہیں بناتے۔ ہماری سمجھ ہے جو ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، اس میں خطا بھی ہے اور اس میں ثواب بھی احتمال ہے۔ اب اس سے آگے کی بات میں کہتا ہوں کہ کبھی قرآن کریم کی آیات کو یا کبھی قرآن کریم کو انسانوں کے درجے میں مت لائیے، یا انسانوں کی تفسیر کو، انسانوں کے کلام کو کلام الہی کا درجہ نہ دیجیے۔ قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو صرف پاک لوگ سمجھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔
وہی لوگ چھوئیں جو پاک ہیں، ناپاک لوگ نہ چھوئیں۔ اب ہمارے علماء نے اس میں وضو کی بھی شرط لگا دی کہ وضو کر کے، یہ صرف قرآن کے لیے ہم نے رکھا ہے، صرف قرآن کے لیے ہے۔ قرآن کی جو تفسیریں لکھی گئی ہیں جن میں قرآن نہیں صرف تفسیر ہے، اس کا یہ مقام نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ جو پاکیزہ کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ صرف اللہ تبارک کا کلام ہے، کوئی مفسر خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، خواہ وہ قرن اولا کا ہو یا قرن ثانی کا ہو، قرن ثالث کا ہو یا آج ہمارے زمانے کا، اس کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس کے کلام کو، اس کی تفسیر کو ہم قرآن کا مقام دے دیں، اس لیے کہ وہ کوئی چیز حرف آخر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حرف آخر ہے۔ لہذا قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش ہر زمانے کے میں باقی رہے گی، کل بھی باقی رہے گی، آج بھی باقی۔ یہ انسانی ذہن ہے جو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب آپ قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں آپ، تو اللہ کے کلام کو اپنی جگہ تقدس کے ساتھ رکھیں، اور انسانی کلام کو یہ سمجھ کے پڑھیں کہ یہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ قرآن کریم کا ایک مطالعہ تو یہ ہے جو جس کو ہم نے کہا کہ یہ تفسیر بالمعصور ہے، اس کے بعد تفسیری اقوال آ جاتے ہیں، جیسے مجاہد کے ہیں، قتادہ کے ہیں، ضحاک کے ہیں، مقاتل کے ہیں، یہ سارے جتنے تابعین اعظام ہیں، عطا ابن رباح کے ہیں، جتنے تابعین اعظام ہیں وہ سب ہماری آنکھوں پہ۔ لیکن اگر وہ کچھ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم اس کی اتھینٹسٹی دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہم قرآن کے تناظر میں غور کرتے ہیں، لیکن تناظر میں ان سے مدد لیتے ہیں، ان کو آخر نہیں سمجھتے۔ بقول امام ابو حنیفہ نحن رجال وہم رجال۔ ایک انسانی ذہن ہے جس نے قرآن کو سمجھا، ابھی ہمارا ذہن ہے جو ہم قرآن کریم کو سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی اپنے ماحول میں، اپنے تناظر میں، اور اپنی جغرافیائی حدود میں، اور اپنے زمانے کے علوم و فنون کے تناظر میں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آدمی سے الگ نہیں ہوتا۔ جو لوگ فقہی احکام سے واقف ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ بنو عباسیہ کے زمانے میں جو کالا رنگ ہے نا، جیسے آج کل ہمارے شیعہ بھائی پہنتے ہیں، وہ سرکاری رنگ ہوتا تھا، ہے نا؟ اور یعنی بادشاہوں کا رنگ ہوتا تھا کہ بادشاہ لوگ اس رنگ کو، کالے لباس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ آیا کہ اگر کسی رنگریز کو آپ نے کپڑا دیا دھونے کے لیے، اس نے کالے رنگ میں اس کو رنگ دے دیا، تو اس زمانے میں اس کو کوئی پنشمنٹ نہیں دیا جا سکتا تھا، یعنی کوئی سزا نہیں ہو سکتی تھی اس کی۔ کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ ایسا تو اچھا کر دیا تمہارے کپڑے کو۔ لیکن ہمارے زمانے میں اگر کوئی ہمارا سفید کپڑا کالے رنگ میں رنگ دے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے نا، اس نے کپڑا برباد کر دیا۔ معلوم کیا ہوا کہ ہر زمانے کا ایک عرف ہوتا ہے جس کو فقہ کے زمان میں کہیے، اس کے تناظر میں چیزیں طے کی جاتی ہیں، تو آدمی کا فہم بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، تفسیریں متاثر ہوتی ہیں۔ جو تفسیریں لکھی گئی ہیں آپ اس میں اس کا اثر واضح طور پر محسوس کریں گے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی ایک تفسیر کا تعلق وہ ہے جس کو ہم اشاراتی تفسیر کہتے ہیں یا باطنی تفسیر کہتے ہیں، ہے نا؟ صوفیاء کرام نے جو تفسیریں لکھی ہیں ان میں سے بہت سی تفسیر ہیں جو باطنی تفسیر کہلاتی ہے۔ اب جو ایک ماحول میں ایک آدمی زندگی گزارتا ہے، وہ دین کا جو تصور ہے، دین کا جو طریقہ ہے، اس کی تربیت کا جو نظام ہے، اس کی تفسیروں میں وہ ڈھل کر کے آتا ہے۔ تو
ایک رجحان یہ پیدا ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ سارے رجحانات جو تفسیروں میں آئے ہیں وہ تفسیر کا مستند ماخذ نہیں ہے ہمارے لیے، ہم اس کو غور کریں گے، قرآن کی واضح آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں اس کو جج کریں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں جغرافیائی مقامات کا تذکرہ ہے، عاد کا تذکرہ ہے، سمود کا تذکرہ ہے، بعیدہ کا تذکرہ ہے، عرب عربہ کا تذکرہ ہے، عرب مستعربہ کا تذکرہ ہے۔ تو تفسیروں میں ایک بڑا سلسلہ آپ پائیں گے کہ جغرافیائی لحاظ سے تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ بعد میں جیسے مولانا سید سلیمان ندوی نے ارض القرآن یا مولانا ابوالعلا مودودی نے سفر نامہ ارض القرآن لکھی، تو اسی طریقے سے مقامات کا تذکرہ ہے۔ اچھا، مقامات کی بات یہ ہے کہ مقامات بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ جیسے دریا کے کنارے کوئی شہر آباد ہے، ایک زمانے میں کوئی شہر کہیں آباد تھا، اب وہ شہر وہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ دوسری جگہ آباد ہو گیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہوں تو قرآن کریم میں اب جغرافیہ میں دیکھیں گے، ایک سعودی عرب کے نقشے میں آتا ہے ایک الربوع الخالی، ہے نا، وہ جو ڈیزرٹ ایریا ہے یمن سے آگے جو ملتا جاتا ہوا، تو کسی زمانے کے اندر یہاں بعیدہ آباد تھی جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ تو اب جو یہ پورا چٹل میدان ریگستان نظر آ رہا ہے آپ کو، کسی زمانے میں یہ بڑا شہر ہوا کرتا تھا۔ تو جب آپ قرآن کریم کی آیات پہ غور کرتے ہیں، ان مقامات پہ انطباق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہت سی جگہوں پر تو وہ صادق آ جاتا ہے کہ جہاں موجود ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اب موجود نہیں ہیں۔ تو ایک پورا ایک سلسلہ ہے جغرافیائی مطالعہ قرآن کے نقطہ نظر کا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر پرندوں کے تذکرے ہیں، حیوانات کے تذکرے ہیں۔ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، تمہارے سروں کے اوپر اڑنے والے پرندے تمہاری طرح ایک قوم ہے۔ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، تمہاری عادتیں ان سے ملتی ہیں، ان کے طریقے تم سے ملتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ ریگنے والی کوئی چیز ایسی نہیں، اللہ کا رزق۔ تو حیوانات کا پورا تذکرہ ہے۔ تو مفسرین کا ایک پورا طبقہ ہے جو حیوانات کا مطالعہ کرتا ہے اور تفسیروں کے ان مقامات کو یہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر احکامات ہیں، جیسے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا، ان احکامات کے اوپر مستقل تفسیریں لکھی گئی، ان کو سامنے رکھتے ہوئے۔ مثال کے طور پر سب سے بڑی مشہور تفسیر جو ہے ابن عربی المالکی کی احکام القرآن، یا اسی طریقے سے عبداللہ قرطبی کی کتاب الجامع لاحکام القرآن، اور ہمارے زمانے میں خاص طور سے مفتی شفیع صاحب کی جو کتاب معارف القرآن ہے، یہ تقریباً یہ احکام القرآن ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ایک سلسلہ مطالعہ قرآن کا وہ ہے جو احکام القرآن سے متعلق ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر ایک سلسلہ وہ ہے جو انسانوں کی نفسیات کو، انسان کے داخلی نظام کو، انسان کے وجدان کو، انسان کے احساس کو، انسان کے شعور کو، انسان کے ضمیر کو ایڈریس کرتا ہے۔ تو مفسرین کا ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے اس تعلق سے کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، بلسان عربی مبین، فصیح عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ تو اب قرآن کریم کو عربی زبان، اس کی زبان کو، اس کے لغت کو، اس کے اعراب کو، اس کے استعمالات کو مفسرین نے اپنا موضوع بنایا ہے۔ چنانچہ لغات القرآن کے نام سے متعدد تفسیریں لکھی گئی ہیں،
اور ख़ास طور سے آپ کو یہ بتاؤں کہ المفردات فی القرآن کے نام سے، مفردات القرآن سے امام راغب اصفہانی نے جو کتاب لکھی تھی، اتفاق سے اسی خطے کے لوگوں نے پھر 40 جلدوں میں یہ مفردات کے نام سے جو کتابیں مرتب کر دی ہیں لغات کے اوپر۔ تو ایک بڑا سلسلہ ہے آپ کے کام کرنے کا، آپ کے سمجھنے کا، جو قرآنیات کے فیلڈ کے اندر جو موجود ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں کچھ لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ قرآن جو عرب اول کی زبان پہ نازل ہوا ہے نا، اب قرآن کی زبان جو عربی زبان ہے اس میں جو تبدیلی آئی ہے وہ استعمالات آج ہیں کہ نہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اس کو کچھ لوگوں نے مستشرقین نے ایڈریس کیا۔ مثلاً قرآن کریم میں یہ کہا گیا کہ وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے فواکہ بنائے اور اب بنایا۔ ایک مستشرق یہ کہتا ہے کہ ابا کا تعلق جو ہے کسی چیز سے نہیں، ابا تو باپ کو کہتے ہیں، اس زمانے میں بھی استعمال ہوتا تھا، آج کے زمانے میں بھی ابا استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں یہ رہا ہوگا لبا، تو الف جب مل گیا با سے تو وہ لام بن گیا اور لکھنے والے نے اس کو لبا لکھ لیا۔ تو جب آپ مطالعہ کریں گے قرآن کریم کا تو مختلف علوم میں جو قرآن کریم سے متعلق علماء کی جو خدمات ہیں، تو آپ کو لگے گا یہ کہ کام کرنے کا ایک وسیع موقع ہے کہ جو ہم کو اس میں کرنا چاہیے۔ تو اس طالب علم کے لیے جو اسلامیات کو اور قرآنیات کو اپنا موضوع بناتا ہے، بنیادی اس کا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کی کو ایک تفسیر کو ڈھنگ سے پڑھ لے۔ اب میں نے جس تفسیر کو اپنے لیے منتخب کیا تھا وہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے نامور عالم دین امام ابن تیمیہ، ان کے شاگرد تھے یہ ابن رشید، ابن عبد الہادی، ابن قیم اور ابن کثیر۔ یہ چار ان کے جو وہ بڑے شاگرد تھے۔ تو ابن کثیر کی جو 4 جلدوں میں تفسیر ہے وہ تقریباً تفسیر بالمعصور کا ایک نمونہ کہلاتی ہے۔ اس میں بھی کمیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز افراد سے خالی کوئی انسان نہیں ہے، یہ ذوق کا دیوان ہے، قرآن نہیں ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اس میں ایک بہتر ہے۔ تو آپ حضرات جب قرآن کا مطالعہ کریں، تفسیر کا مطالعہ کریں، تو ایک تفسیر آپ کو چونکہ عربی آتی ہے بالاستیاب آپ پڑھ لیجئے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کریم کا پورا ایک مجموعی نالج آپ کو آ جائے گی، اور اندازہ یہ ہو جائے گا کہ کیا علوم ہیں جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ پھر آپ اپنی مناسبت سے اس میں اپنے موضوعات تلاش کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ قصص بیان ہوئے، ہے نا؟ پچھلی قوموں کے قصص بیان ہوئے، ماضی کے قصص بیان ہوئے، انبیاء کے قصص بیان ہوئے، انبیاء نے جن قوموں کو ایڈریس کیا ان کے قصص بیان ہوئے۔ تو ایک پورا موضوع ہے کہ جو علماء نے اس کو اختیار کیا قصص القرآن کے نام سے۔ عربی میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی، ہندوستان میں بھی مولانا حفظ الرحمن سوہاروی صاحب نے 4 جلدوں میں قصص القرآن لکھی۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ توریت و انجیل سے بھی اس کا موازنہ کیا۔ تو جب آپ قصص کا مطالعہ کریں تو ایک خاص بات آپ کو جو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ قصص ایسے ہیں جو انجیل، توریت و انجیل میں بھی وارد ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ماضی میں بھی آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ جو قرآن کریم میں ہے وہ آپ کو بائبل میں بھی مل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے قصے بائبل میں بھی مل جاتے ہیں۔ تو ایک موقع آپ کے لیے ہوتا ہے کہ موازنہ کرنے کا کہ کیا ہے حقیقت، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کل بھی الزام تھا اور آج بھی الزام عائد کرتے ہیں۔ اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ وعصیلا وعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما وزورا۔ سورہ فرقان میں ان سوالوں کا ذکر ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو ان کو لکھاتے ہیں اور وہ لکھ کر کے لاتے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ جب آپ ان قصص کا موازنہ کریں گے، جب آپ ان قصص کو بائبل سے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ کتنی پرفیکٹ ہے، اور وہاں جو چیز موجود ہے وہ کتنی ناقص ہے۔ اس میں ایک مشق کلام کے طور پر ایک بات عرض کر دوں۔ سورہ نوح ہے قرآن کریم میں، نوح علیہ السلام کا پورا تذکرہ 29ویں پارے میں سورہ نوح میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے 12ویں پارے میں بھی آیا ہے۔ پورے سورہ نوح کو پڑھ جائیے، اور قرآن کریم اپنے جلیل القدر نبی نوح علیہ السلام کو کس طرح پیش کرتا ہے وہ دیکھیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ توریت میں بھی موجود ہے نا؟ آپ وہاں پڑھ لیجئے کہ وہاں کس طریقے سے ان کو پیش کیا گیا ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سا کلام ہے جو الحاقی ہے اور کون سا کلام ہے جو ربانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق جو بیانات وہاں آئے ہیں وہ اتنے شرمسار کر دینے والے ہیں کہ کوئی شریف انسان پڑھ نہیں سکتا، کہ بیٹیاں شراب پلاتی ہیں باپ کو، پھر ان سے ان کا نطفہ حاصل کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کوئی انسانی کردار بھی نہیں ہو سکتا کہ جائے کہ خدائی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر مثالوں سے بات سمجھائی گئی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، مثالوں کے ذریعے سمجھائی گئی۔ ایک پورا فن ہے جس پر علماء نے امثال القرآن کی کتاب لکھی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی جو الفاظ و معانی ہیں، یا قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں، قرآن کریم کی جو آیات ہیں، ان میں ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے، ایک ربط پایا جاتا ہے، ایک تنسیق پائی جاتی ہے، ایک مناسبت پائی جاتی ہے۔ ایک مستقل فن ہے مناسبت، فن مناسبت، یا جس کو اردو زبان میں نظم قرآن آپ کہتے ہیں، وہ علماء نے ہر زمانے میں کام کیا ہے۔ تو قرآن کریم کے طالب علم کے لیے یہ مختلف میدان ہیں کہ جن میں وہ مطالعہ کر سکتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کا مطالعہ آگے بڑھے گا، کہیں نہ کہیں آپ کی دلچسپیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ یا اسی طریقے سے ایک بہت موضوع جو شروع سے لے کر کے آج تک موضوع بس ہمارے ہاں رہا ہے، وہ بلاغت قرآن کا رہا ہے کہ قرآن معجز ہے، قرآن ایک معجزہ ہے نا؟ قرآن کی جو بلاغت ہے وہ تمام آسمانی کتابوں سے الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ وہ بلاغت کیا ہے؟ یہ ایک ویگ لفظ ہے نا؟ جرجانی سے لے کے باقلانی سے لے کر ہمارے زمانے تک لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں اس پہ لکھی ہیں۔ کیا وہ بلاغت صرف زبان میں ہے؟ کیا وہ بلاغت صرف بیان میں ہے؟ کیا وہ بلاغت صرف الفاظ میں ہے؟ یا قرآن نے جو موضوعات پیش کیے ہیں یا جو مواد پیش کیا انسانی ہدایت کے لیے، اس میں بھی بلاغت ہے؟ قرآن جس طریقے سے متاثر کرتا ہے انسانی ذہن اور قلوب کو، اس میں کیا بلاغت ہے؟ ایک چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی بات آپ سے کرتا ہوں۔ یہ جو موسیقی ہے نا، کہ آدمی جب کوئی اچھی آواز سنتا ہے تو اس کے کان سے پہلے وہ آواز ٹکراتی ہے، دماغ میں گھومتی ہے، ہارمون اس کا جو ہے وہ کیچ کرتا ہے کیمرے کی طرح، اور پھر وہ انسان کے دل پہ نقش ہو جاتی ہے کہ کان دماغ اس کو کیچ کرتے ہوئے دل تک پہنچا دیتا ہے۔ اچھی آواز میں یہ جادو ہوتا ہے۔ لیکن آواز کے ساتھ ساتھ اگر کلام میں تناسب ایسا ہو کہ جو موسیقی کو ہم آہنگ کر لے تو کلام اترتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا ترجمہ آپ کسی کو سنا دیجئے، وہ کبھی اس طرح متاثر نہیں ہوتا جس طرح قرآن کی آیات سے متاثر ہوتا ہے۔ ترجمہ ہم ہندوستانی لوگ قرآن کا سمجھتے ہیں لیکن متاثر نہیں ہوتے، لیکن جب نفس قرآن کو سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کو سمجھتے نہیں، متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی اس پہلو پہ غور کیا کہ کیا تناسب ہے قرآن کی آیات؟ مثال کے طور پر یہ موسیقی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو غنائی حروف ہوتے ہیں، جیسے نون ہے، جیسے واو ہے، جیسے میم ہے، یہ غنائی حروف کہلاتے ہیں۔ جب ایک تناسب سے یہ آتے ہیں تو یہ خود ایک رزم پیدا کر دیتے ہیں، ایک موسیقیت پیدا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ۔ اب نو ایک غنائی حرف ہے، جس تناسب سے یہ آ رہا ہے
وہ خود ایک غنائیت پیدا کر دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کے مطالعے میں علماء نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بلا وجہ ہے۔ مجھے امام شافعی کا جملہ میں نے شروع میں نقل کیا تھا کہ اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، تو ایک ایک چیز میں اس کی ایک معرفت کا پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے شروع سے لے کر کے آج تک علماء میں ایک طبقہ وہ رہا ہے جو قرآن کریم کو کے آفاق و انفس کے دلائل کو جمع کرنے میں لگا رہا ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ آپ عربی داں ہیں، عربی میں سین اور سوفا مستقبل کے لیے آتا ہے، ماضی کے لیے نہیں آتا، حال کے لیے نہیں آتا۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں آتا ہے نا، لیکن جب سین اور سوفا آ جائے تو وہ خاص کر دیتا ہے مستقبل کے لیے۔ تو کہا کہ سنوریہم آیاتنا، ابھی نہیں، اب تو ہم نے جتنا دکھایا ہے وہ تمہاری موجودہ فہم و فراست کے لیے کافی ہے، لیکن جب تمہاری سمجھ بڑھے گی، تمہارا علم اور تجربہ بڑھے گا، انکشافات بڑھیں گے، تمہارا کاروان علم آگے بڑھے گا، تو ہم دکھائیں گے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کائنات میں، وفی انفسہم، اور خود تمہاری اپنی ذات میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ تم پر ظاہر ہو جائے گا کہ اللہ جو بیان کر رہا ہے وہ برحق ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی سمجھنے کے لیے آنے والے وقت میں جن علوم کا اضافہ ہوگا، جن علوم کو ڈیولپمنٹ ملے گا، جن علوم کی ترقی ہوگی، علوم کے ساتھ ساتھ انسان کا قرآنی فہم بھی آگے بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ جو ارضیات کی مثال میں نے شروع میں آپ کو دی تھی، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو علماء کرام نے اب اس کے روشنی میں قرآن کریم کا موجودہ سائنس پہ انطباقات بھی کرنا شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے علی طنطاوی کی کتاب اس پہ آئی جواہر القرآن کے نام سے، لیکن اس میں ایک بات ہے جو آپ لوگوں کو بتانی ضروری ہے کہ قرآن کریم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سائنس کے مسائل اور دلائل نہیں۔ ہدایت کے نقطہ نظر سے کیا ضروری ہے، قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے۔ ضمنی طور پر اس کا مطالعہ یہ ہوتا ہے کہ جو اب ثابت ہو رہا ہے اس سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کے الفاظ قطعی ہیں اور ہمارے تجربات، ہمارا علم ظنی ہے، دونوں ایک مقام پہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آج ہم نے جس چیز کو صحیح سمجھا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل اس میں تبدیلی آ جائے۔ اور سائنس ایک پروسیس کا نام ہے، ٹھہرا ہوا علم نہیں ہے نا، ایک پروسیس ہے نالج کا، یہ چلتا رہتا ہے، کنٹینیوئنگ پروسیس ہے، مسلسل جاری عمل ہے۔ کسی ایک مفہوم پر ہم آ کر کے ختم نہیں کر سکتے اس کو کہ یہی اس سے مراد ہے، حتمی نہیں کر سکتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ قرآن کریم نے کہا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یا قوت سے بنایا ہے، اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں۔ یا قرآن کریم نے ہوا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ ایک بات سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آسمان جو اوپر کوئی چیز ہے نا، جیسے یہ سیارے ہیں، لوگوں نے کہا کہ وہ آسمان ہے، چاند سورج وہ آسمان ہے، یا مسقف آسمان، جس طرح بھی تعبیر ان کو کی ہے۔ اور ایک معلوم ہوتا ہے یہ ہماری سماع دنیا ہے جس سے پانی آتا ہے، جس سے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے پانی۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم دو باتیں کہہ رہا ہے، ایک تو جو اوپر کا آسمان ہے اس کو بھی آسمان وہ کہہ رہا ہے، ایک جو بادل ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے اس کو بھی آسمان کہتا ہے۔ یہ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں نا کہ پانی ستاروں سے نہیں آتا، بادل سے آتے ہیں۔ أَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ تو جب آسمان کا لفظ آتا ہے تو ہم نہ یہ متعین کرتے ہیں کہ صاحب یہی آسمان ہے جو اوپر ستاروں والا ہے، اور نہ یہ متعین کرتے ہیں کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہو، ہماری فہم کے مطابق ہوتا ہے وہ۔
تو ایسے تمام معاملات میں جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، خواہ کتنا ہی بڑا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مفسر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا فقیہ کیوں نہ ہو، ہم حتمی درجہ اس کو نہیں دیتے. ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات ہماری عقل سے ملتی جلتی ہے، اس آیت کی تفسیر ہو سکتی ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ تفسیروں کے اندر احتمالات ہیں، تفسیروں کے اندر اختلافات ہیں، تفسیروں کے اندر کئی نقطہ نظر ہیں، یہ باقی ہیں، یہ باقی رہیں گے. علم کی اور طالب علم کی اچھائی اس بات میں ہے کہ ان گنجائشوں کو باقی رکھے. یہ ہمارے متقدمین میں بھی رہا ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. قرآن کریم نے کہا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. یہ بالکل فقہ کے مسائل میں ایک کتاب یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے. ایک فقیہ نے قروء سے مراد طہر لیا، دوسرے فقیہ نے اس سے مراد حیض لیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے جو مراد لی وہ باطل ہے اور اس نے جو مراد لی وہ برحق. گنجائش باقی رکھی ہے نا ہم نے، اس لیے کہ لفظ میں گنجائشیں موجود ہوتی ہیں. اگر لفظ میں گنجائش موجود ہیں تو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے تجربے میں، ہماری تحقیق میں گنجائش رہنی چاہیے. یہ آپ سے کہنا ہے آج. یہ تو ایک جامد مولوی میں، ایک محقق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو گنجائشیں باقی رکھی گئی ہیں ان گنجائشوں کو باقی رکھتا ہے. ایک دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو اور سمجھ میں آ جائے. وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ کہا گیا کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. وَإِذَا تَوَلَّى وَلَّا يُوَلِّي مُوَلِّيًا أَيْ سَارَ وَالِيًا. وَلَّا يُوَلِّي مُوَلِّيًا أَيْ فَرَّ مَرَّ رَجَعَ. دونوں معنی ہیں، آپ کو مل جائیں گے. کہ والی اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو سربراہ ہوتا ہے. تولا کے معنی وہ بھی ہے سارا والین، یعنی اختیار مل گیا، حکومت مل گئی. شاہ ولی اللہ نے اس کا ترجمہ کیا چوں ریاست بغیرت، چوں اقتدار بغیر، جب وہ بادشاہ ہو جاتا ہے، مالک ہو جاتا ہے. اس معنی میں بھی قرآن کو استعمال کیا واللہ یتولی الصالحین. اور دوسرے معنی میں بھی قرآن نے استعمال کیا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. تو دونوں معنی میں قرآن کریم نے اس لفظ کو استعمال کیا. اب آپ دیکھیں گے تو یہاں جو لفظ آیا کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، تو ایک انسانی رویہ ہے بادشاہوں کا کہ جب وہ اقتدار حاصل کرتا ہے تو اپنی محکوم قوموں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. تو شاہ ولی اللہ نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے اور مولانا مودودی نے یہ ترجمہ کیا، اقتدار والا ترجمہ کیا. اور باقی حضرات نے وہ کیا کہ جب وہ لوٹ کر کے جاتا ہے تو یہ حرکتیں کرتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ کسی ایک ترجمے کو ہم قطعی نہیں قرار دیتے. قرآن کی آیت تو قطعی ہے لیکن قطعی الدلالہ نہیں ہے. قطعی الثبوت تو ہے، قطعی الدلالہ نہیں ہے. اسی لیے کسی اسلامی عقیدے کو اختیار کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ قطعی الدلالہ ہو، ایک یہ کہ قطعی الثبوت ہو. قرآن قطعی الثبوت تو ہے کہ قرآن میں یہ آیت وارد ہے وَإِذَا تَوَلَّى، لیکن قطعی الدلالہ نہیں ہے کہ اسی میں اس کو استعمال کیا گیا، اس لیے کہ قرآن میں دونوں جگہ استعمالات موجود ہیں. تو جہاں شریعت گنجائش باقی رکھتی ہے، قرآن کے طالب علم کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان گنجائشوں کو دیکھے. اگر وہ قرآن کے مطابق ہیں تو باقی رکھی جائیں گی، اور قرآن کے مطابق نہیں ہیں تو پھر آدمی ایک دوسرا نقطہ نظر اختیار کرے گا. ہمارے زمانے میں قرآن پر بہت سی ریسرچیں ہو رہی ہیں اور ہر جگہ قرآن کے سینٹر بنے ہوئے ہیں. علی گڑھ میں بھی ہیں، علی گڑھ کے باہر بھی ہیں، اور مختلف نواحی سے، مختلف زاویوں سے اور مختلف گوشوں سے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ لوگ قرآن کو جب موضوع بنائیں تو ایک مرتبہ نیٹ پہ ضرور ڈال لیں کہ نظر کہ کیا چیزیں اب تک جو سامنے آ گئی ہیں اور کیا چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں. آخر میں صرف ایک بات اور کہوں گا آپ سے کہ کوئی مفسر خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ انسان ہوتا ہے اور انسانی ذہن سے قرآن کو سمجھتا ہے. اس کی عزت ضروری ہے، احترام ضروری ہے، لیکن وہ حرف آخر نہیں ہوتا. حرف آخر اللہ کا کلام ہے. افراد سے خالی کوئی انسان نہیں ہے، یہ ذوق کا دیوان ہے، قرآن نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ہے۔